يا الله اخت شهيد وبدري شعبان. وين العرب؟ وين العرب كلهم؟ سووا لي اياه كلهم. بدك تشوفها العرب وينهم؟ المسلمين وينهم؟ تو مسلم حکمرانوں کو جاگنا ہوگا اور ان کو جگانا میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ میدان میں آ چھوڑ کے سیاست فرنگی، میدان میں آ چھوڑ کے سیاست فرنگی، کچھ دن کے لیے طرز سیاست بدل۔ کیا یہ آپ کا حق ہے؟ تقریباً 73 سال ہونے والے ہیں، دن بدن ان کے ظلم اور بربریت وہ مسلمانوں پر آپ کے سامنے جو ہے کس قدر جو ہے وہ مسلمانوں پر ظلم اور بربریت کر مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا رہے ہیں، ان کے نہ گھر محفوظ ہے، نہ اولاد محفوظ ہے، نہ بچے محفوظ ہے، وہ چیختے ہیں چلاتے ہیں۔ کوئی پیدا ہو جائے صلاح الدین ایوبی، مسلمان بادشاہ تو ایسے ہوا کرتے تھے کہ ایک عورت کے آواز پر لبیک کہتے ہوئے پوری سلطنت سے ٹکر لے لیا کرتے، ایک عورت کے آواز پر پوری سلطنت سے ٹکر لینے والے مسلمان بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ کہاں گئے وہ مسلمان؟ کہاں گئے وہ مسلمان بادشاہ؟ کہاں گئے وہ مسلمان بادشاہ؟ آج مسلمان کس چیز کے جو انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آج مسلمان کہتے ہیں کہ ابابیل کب آئیں گے؟ آج مسلمان کہتے ہیں ابابیل کب آئیں گے کہ ابابیل آ جائے اور ان کی مدد اور نصرت کر دے۔ 1.5 ارب مسلمان ہونے کے باوجود 1.5 ارب مسلمان ہونے کے باوجود ابابیل کے منتظر ہے، اور ادھر اسرائیل 80 لاکھ ہے پوری دنیا، 80 لاکھ اسرائیل کے لیے آج مسلمان ابابیل کا منتظر ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو بیان کیا، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو وہ آباد تمہارے ہی، تھے تو وہ آباد تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہو۔ آج مسلمان ابابیلوں کے انتظار میں ہے کہ ابابیل کب آئے اور مسلمانوں کی مدد ہو۔ کس قدر افسوس کا مقام ہے، کس قدر جو ہے افسوس کا مقام ہے آج 57 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود، آج 57 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود مسلمانوں کی یہ حالت ہے۔ اور عام مسلمان وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو سب کا مسئلہ ہے، یہ تو ان کے لیے بھی مقدس ہے، ہمارے لیے بھی مقدس ہے، بات ختم۔ ہمارے حکمران، مسلم حکمران ہاتھی کے کان میں سو رہے ہیں، اور ہمارے حکمرانوں کی باتیں کیا ہیں؟ ہم مذمت کرتے ہیں، قابل مذمت ہے، قابل افسوس۔ کیا آپ کا یہ حق بنتا ہے؟ آپ کا یہ حق بنتا ہے؟ میرے بھائیوں دوستوں، سوچنے کا مقام ہے۔ ہمیں اپنے مقدسات کو پہچاننا ہوگا، ہمیں اپنے شعائر کو پہچاننا ہوگا، ہمیں اس کے لیے اس قدر چیزوں کے لیے، اپنے شعائر کے لیے، اپنے مقدس مقامات کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا، ہمیں اپنے مسلم حکمرانوں سے مطالبہ کرنا ہوگا کہ وہ ان جیسے حالات اور واقعات میں وہ میدان میں آئے اور غیروں کا اور یہود اور نصارہ کا جو ہے وہ مقابلہ کرے۔ مسلمان تو کبھی افراد کی وجہ سے جو ہے جیتا ہی نہیں۔ آپ جنگ بدر میں دیکھیں کیا ہوا، کس قدر جو ہے مسلمانوں نے غیروں کو شکست دی ہے، لیکن شکست تب دی ہے جب مسلمان میدان میں اترے۔ آج مسلمان تو ابابیل کو اتارنا چاہتے ہیں، آج مسلمان ابابیل کو اتارنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ جیت جائے۔ رونے کا اور افسوس کا مقام ہے میرے بھائیوں دوستوں، وہ لوگ چیختے اور چلاتے رہتے ہیں کہ کہاں ہے ہمارے وہ مسلمان بھائی، کہاں ہے وہ مسلمان حکمران، کہاں ہے، کہاں سو گئے وہ۔ آج ہمارے مسلم حکمرانوں کی صرف یہ باتیں رہ گئی۔ ان مقدس مقامات کی ہمیں حفاظت کرنی پڑے گی، یہ تو وراثت ہے آپ کے پاس کہ وہ مسلمان
چیختے اور چلاتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے مسلمان حکمرانوں کے پاس اس بات کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے کہ ہم افسوس اور ہم جو ہے اس پر جو ہے تشویش کا اظہار کریں۔ اٹھ مسلم اثر نو دہر کے حالات بدل ڈال، اٹھ مسلم اثر نو دہر کے حالات بدل ڈال، تدبیر سے تقدیر کے دن رات بدل ڈال۔ مسلم حکمرانوں کے لیے ایک شعر سنتے چلے، میدان میں آ چھوڑ کے سیاست فرنگی، میدان میں آ چھوڑ کے سیاست فرنگی۔ یہ ہمارے مسلم حکمرانوں کی سیاسی باتیں ہیں جس کو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرنگی سیاست سے تعبیر کیا ہے۔ کیا اس سے بات پوری ہو جائے گی؟ کیا اس سے مسلمان غالب آ جائیں؟ آپ کو میدان میں اترنا پڑے گا، آپ کو مدد اور نصرت کرنی پڑے گی، آپ کو تدبیر اختیار